السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جس ٹاپک پہ بات کرنی تھی وہ ہے اختلاف، اپوزیشن، ڈفرنس۔ اگر ہم اس کو قدرت میں دیکھیں، فطرت میں دیکھیں تو یہ ہمیں بڑا واضح، بڑا کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے دن اور رات میں اختلاف ہے، سورج اور چاند میں اختلاف ہے، پانی اور خشکی میں اختلاف ہے، صحرا اور سرسبزے میں اختلاف ہے، پہاڑوں اور میدانوں میں اختلاف ہے۔ ہر کلر جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس نے اختلاف نے قدرت کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے۔ اگر آج ہم قدرتی مناظر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اگر یہ ہمیں کہہ لیں کہ ہمیں تر و تازہ کرتے ہیں، تو یہ قدرت کے اندر موجود اختلاف کی وجہ سے ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب ہم اختلاف کو انسانی معاملات میں دیکھتے ہیں، یا اگر میں بڑی پرٹیکولر بات کروں، ملک کے جو سیاسی معاملات میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہی اختلاف جو کہ قدرت میں خوبصورتی کا باعث ہے، جو قدرت میں سکون کا باعث ہے، یہی اختلاف سیاست کے اندر، انسانی معاملات کے اندر زہر بن چکا ہے۔ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں اس وقت، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں، مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہ سیاست میں اختلاف کو مان پائے ہیں، سمجھ پائے ہیں، نہ ہم معاشرت میں، نہ ہم معاشیت میں اختلاف کو سمجھ پائے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اختلاف کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، اختلاف ہوگا، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اختلاف کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، چند لوگ ہیں یہ، اگر یہ بیٹھ جائیں، اپنے جو سیاسی اختلاف ہے اس پہ بات چیت کریں، ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے ان کا جو نظریہ سیاست ہے، ان کا جو مینیفیسٹو ہے، وہ کیسے دوسروں سے بہتر ہے، اور کیسے ایک ورکنگ جو ریلیشن شپ ہے اس ملک کے اندر، سیاست کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے، جس سے غریب کو فائدہ ہو، جس کی کمر مہنگائی نے توڑ دی ہے۔ آج کا نوجوان اس ملک کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دن رات یہی خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی طرح اس ملک سے باہر چلا جائے۔ چاہے یہاں پہ اس ملک کے اندر، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب جتنے بھی سیکشن ہے سوسائٹی کے، کمیونٹی، وہ ساری یہاں اس ملک میں تنگ ہیں۔ تو ہمیں ضرور اس عمل پہ میں سمجھتا ہوں اس پوائنٹ پہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اختلاف کو ایک فائدہ مند بنا سکتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چند باتیں اچھی لگی ہوں گی، تو اپنی آراء کا ضرور کا اظہار کیجیے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اس ملک کے غریبوں پر رحم و کرم فرمائے، جو اس ملک میں بڑی اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ اذیت ناک اس لیے کہ ایک آٹے کی تھیلی کے پیچھے انسان جو ہے وہ اپنی جان گنوا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمارے ملک میں خوشحالی لے کے آئے، اور ہمیں اس ملک کے اندر ایک اچھی پرامن خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔